ایک شخص نا واصف علی واصف صاحب کے پاس آیا تو اس نے آ کے آپ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں خود کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ سوال نا تم مجھ سے ایک ہفتے کے بعد آ کے کرنا، آپ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں اور اس کو ملک و قوم کے فائدے کے لیے استعمال۔ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو ہمیشہ وہ کام کریں جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا۔ جو بندہ زندگی میں وہ کام کرتا ہے نا جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، وہ ہمیشہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ یہ انسان ہے نا، اگر یہ چاہے تو علامہ اقبال بن جاتا ہے، اگر یہ چاہے تو قائد اعظم بن جاتا ہے، اگر یہ چاہے تو عبادت و ریاضت کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا، وہ آپ کے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، جس خزانے کو نکال کے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ چوائس آپ کی ہے، آپ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں یا پھر اسی طرح رینگ رینگ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپنی تلاش۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان کا خود کو تلاش کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور جو دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے وہ سیلف ڈسکوری ہے، اپنی پہچان ہے۔ اور جو بندہ خود کو پہچان لیتا ہے، جسے اپنی ورتھ کا پتہ چل جاتا ہے، اس بندے کو اللہ پاک ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے جسے وہ جیتا ہے، گزارتا نہیں ہے۔ گزارنے کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی وہ ڈنگ ٹپانا، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، گزارا کر رہا ہے، بس دال روٹی چلا رہا ہے۔ لیکن جو بندہ زندگی کو جی رہا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے، یہ جو سوال ہے نا کہ خود کو پہچاننے والا سوال کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا یہاں پہ، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ جتنے بھی سوالات میں نے بتائے ہیں یہ کیا ہیں؟ سنجیدہ سوالات ہیں، اور یہ اللہ پاک سنجیدہ شخص کو ہی جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے۔ جو بھی غیر سنجیدہ شخص ہوگا نا اس کو یہ سوال جو ہے وہ عطا نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص نا واصف علی واصف صاحب کے پاس آیا تو اس نے آ کے آپ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں خود کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ سوال نا تم مجھ سے ایک ہفتے کے بعد آ کے کرنا۔ اچھا، ایک ہفتے بعد جب وہ آیا نا، آپ نے اسے کہا کہ وہ کیا تھا تمہارا سوال، پوچھو کیا سوال تھا۔ اس نے کہا وہ تو میں بھول گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کیا سوال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس سوال کو تم ایک ہفتہ نہیں سنبھال سکے، قدرت تمہیں اس کا جواب نہیں دے گی۔ یعنی خود کو تلاش کرنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ سنجیدگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کو تلاش کریں تو پھر سب سے پہلے سنجیدہ ہونا پڑے گا آپ کو، اس سوال کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا آپ کو۔ غیر سنجیدہ شخص کو اللہ پاک یہ سوال عطا نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نے نا اس دنیا میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ آپ کی بے جان چیزیں ہیں یا جاندار چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اس دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجی۔ یہ چیئرز آپ کو پڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بغیر کسی مقصد کے پڑی ہیں؟ یہاں پہ اس لیپ ٹاپ کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ جو کیمرہ لگا ہے کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ آپ گھر جاتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ برتن ملتے ہیں، کیا ان برتنوں کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا بھی مقصد ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس انسان کو اللہ پاک نے ایسے ہی دنیا میں بھیج دیا؟ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ بتائیں۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک ایشو ہے، ہم نے عبادت سے مراد بھلا کیا لیا ہے؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عبادت ہے۔ کیا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا عبادت نہیں ہے؟ تو اس کا مفہوم یہاں پہ عبادت کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں اور اس کو ملک و قوم کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد۔ تو کرنا کیا ہے؟ ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے نا اس دنیا میں کسی بھی شخص کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ انسان جو ہے وہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بچہ ہے وہ انگلش میں بہت اچھا ہو لیکن اس کا میتھ ویک ہو، ممکن ہے کہ ایک بچے کا میتھ بہت اچھا ہو لیکن وہ انگلش میں ویک ہو۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بچے کا میتھ بھی ویک ہو، اس کی انگلش بھی ویک ہو، لیکن وہ کمپیوٹر میں اچھا ہو۔ یعنی اگر کوئی ایک ڈرا بیک ہے تو کوئی دوسری اس کے ساتھ کوئی خوبی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی خوبی ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ، کون سا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، اس ٹیلنٹ کو آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکور کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو ہمیشہ وہ کام کریں جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا۔ جو بندہ زندگی میں وہ کام کرتا ہے نا جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، وہ ہمیشہ مطمئن زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، انسان نا وہی کام کرتا ہوا اچھا لگتا ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا۔
مثال ایک بندہ ہے اس کے پاس بہت ہی ٹیلنٹ ہے اور وہ ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ڈائس ہے، جیسے ڈائس کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بتائیں؟ سپیچ کے لیے۔ اگر میں کپڑے دھو کے ڈائس کے اوپر لٹکانا شروع کر دوں، یہ اس ڈائس کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے نا، یہ اس مقصد کے لیے تو نہیں بنایا گیا۔ اللہ پاک نے انسان کو نہ اڑنے کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم لوگ رینگ رہے ہیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت پوٹینشل رکھا ہے۔ یہ انسان ہے نا، اگر یہ چاہے تو علامہ اقبال بن جاتا ہے، اگر یہ چاہے تو قائد اعظم بن جاتا ہے، اگر یہ چاہے تو عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یعنی اتنا پوٹینشل، آپ جو چاہو آپ بن سکتے ہو، صرف آپ نے خود کو ڈسکور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ پھر جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر آپ وہ کام کرو گے جو جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا، پھر ہمیشہ مطمئن رہو گے۔ پھر جو خود کو دریافت کرنے کا ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ کوشش کریں زندگی میں وہ کام کریں جو آپ کا پیشن ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے؟ کچھ لوگ ہیں وہ سیلف ڈسکوری کو نا اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیلف ڈسکوری کا نام ہی یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہی آپ اپنا پیشن جو ہے وہ چوز کر لو۔ یہ ایک حصہ ہے اس کا مکمل، یہ آپ اس کو سیلف ڈسکوری نہ سمجھے، لیکن بڑا اہم حصہ بھی ہے۔ یعنی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کا پروفیشن اور پیشن یہ دونوں سیم ہو، اور وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہے۔ جس بھی بندے کا پیشن اور پروفیشن سیم ہوگا نا، آپ اس کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے، وہ مطمئن رہے گا، آپ اس کو کبھی پریشان نہیں دیکھیں گے، تھکا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو بات، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو لائف میں ایسا پروفیشن مل جاتا ہے جو ان کا پیشن نہیں ہوتا، لیکن وہاں سے وہ اچھا کما رہا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے انکم اچھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا پیشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ایز اے پروفیشن کے طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر لائف میں آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ پروفیشن ٹھیک ہے وہ آپ چلا رہے ہیں اس کو، لیکن جو آپ کا پیشن ہے نا ساتھ میں، اس کو ساتھ جوڑے رکھنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں، گورنمنٹ جاب کرنا میرا پیشن نہیں ہے، میرا پیشن ہے ٹیچنگ، میرا پیشن ہے سیکھنا اور سکھانا۔ اب میں پروفیشن تو میرا اور ہے، وہ میرا پیشن نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا پیشن نہیں چھوڑا، میں نے اپنا پیشن ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ مجھے اکثر بچے کہتے ہیں کہ سر آپ تھکتے نہیں، سارا دن پڑھاتے ہیں، تھکتے کیوں نہیں؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کام کے لیے بنایا گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کام کریں گے نا جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا، تو ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ جلدی برے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، آپ جلدی بیمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ رہے گا۔ یہ ہمیشہ کبھی آپ نوٹ کریں، جو بندہ وہ کام کر رہا ہوگا نا جو جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یا جو اس کا پیشن ہے، وہ ہمیشہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، جو بندہ وہ دھکا لگا رہا ہوتا ہے لائف کو، وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس کو بنایا ہی نہیں گیا یا جو اس کا پیشن نہیں تھا، گھر والوں نے کہا یہ کر لو تو اس نے کرنا شروع کر دیا، اب گھر والوں نے تو اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، وہ بیچارہ کچھ اور بننا چاہتا تھا، وہ بیچارہ پینٹر بننا چاہتا تھا، گھر والوں نے اس کو انجینئر بنا دیا، اب وہ گھس گھس کے دھکا لگا لگا کے زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ اچھا پروفیشن ہے، انجینئر بننا اچھی بات ہے، ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، بظاہر ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس سے بھی تو پوچھیں نا جس بندے کی لائف ہے۔ پھر اس پوائنٹ کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا، وہ آپ کے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، جس خزانے کو نکال کے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا نا، اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اپنے گھر میں نا ایک الماری میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ صبح اٹھتا تھا، روزانہ صبح اس نے الماری کھولنی، اسے دیکھنا، بڑا خوش ہونا، الماری بند کر دینی۔ روزانہ وہ یہ کام کرتا تھا، اس کو نکال کے نا استعمال نہیں کرتا تھا، دیکھنا، خوش ہونا، بند کر دینا۔ اب جو گھر میں نوکرانی تھی نا، وہ نوٹ کرتی تھی کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں، روزانہ الماری کھولتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد الماری بند کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صاحب گھر نہیں تھے، اب اس نے چابی ڈھونڈی اور جناب اس نے الماری کھولی، دیکھا بھیڑ میں بڑا خزانہ جناب، مال و دولت، وہ پیسے نقد رقم بھی تھی کچھ، اور وہ کچھ زیورات بھی تھے، اس نے سارے نکالے اور لے کے جناب فرار ہو گئی۔ اب صاحب جب گھر آئے، آگے جناب انہوں نے الماری کھولی، دیکھا تو بیچ میں کچھ نہیں۔ اب جناب اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کر دیا، بیگم پہنچ گئی، پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سارا جتنا بھی خزانہ تھا، پیسے تھے نقدی اور جو زیورات تھے، کچھ بھی نہیں بچا، سارا کچھ جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے جو الفاظ کہے نا، وہ بڑے اہم الفاظ تھے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ خزانہ تھا جس کو تم استعمال کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے تھے، لیکن تم نے اسے استعمال نہیں کیا۔ تم روز صبح اٹھتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے اور دوبارہ الماری بند کر دیتے۔ اس نے کہا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ چوری ہو گیا، استعمال تو نہیں نہ کرنا تھا، تم یہی سمجھو کہ وہ بیچ میں پڑا ہوا ہے،
اور اپنے دل کو تسلی دے دیں. میری بات سمجھیں, اس پوائنٹ کو نوٹ کریں آپ. وہ خزانہ ہمارے اندر موجود ہے, اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, اس کو دریافت نہیں کرتے, اپنا ٹیلنٹ سامنے نہیں لے کے آتے, تو پھر ہم کس طرح اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ یعنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چوائس آپ کی ہے. آپ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں یا پھر اسی طرح رینگ رینگ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. اچھا, اب ایک سوال بڑا اہم ہے یہاں پہ, کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا ٹیلنٹ کون سا ہے, یا کس طرح آپ کو پتہ لگے گا کہ اسی کام کے لیے آپ بنائے گئے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے, بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ سیٹسفائی, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تو خود سے خود ہے نا کہ خود آپ سیٹسفائی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کام کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ لگے. ہاں, یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں, وہ کام جس کا آپ کو ریزلٹ نظر آئے, جس کا آپ کو فیڈ بیک ملے. میں مرتضیٰ کی مثال لے لیں آپ. مرتضیٰ کی آواز اچھی ہے, مرتضیٰ جب تلاوت کرتا ہے تو انسان تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ٹیلنٹ ہے نا. اچھا, ٹیلنٹ اور سکل میں فرق سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ٹیلنٹ اور سکل میں فرق کیا ہے؟ ہاں, سکل وہ ہوتی ہے جس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے جو بائی برتھ ہوتا ہے. امپروو تو آپ اسے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ بائی برتھ, جیسے اچھی آواز کا ہونا, یہ بائی برتھ ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایک بندے کی آواز اچھی نہیں, وہ پریکٹس کر کر کے آواز کو اچھا کر لے, ایسا نہیں ممکن. ہاں, جس کی اچھی ہے وہ اس کو مزید بہتر کر لیتا ہے, لیکن یہ بائی برتھ ہے. جو سکل ہوتی ہے اس کو آپ جو سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ امپروو کرتے رہتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جس چیز کا آپ کو لائف میں فیڈ بیک ملے, آپ کی اچھی آواز ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ تلاوت کریں تو کوئی آپ کی تعریف نہ کرے, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ ایک اچھے پبلک سپیکر ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سپیچ کریں اور لوگوں کے دل میں بات نہ اترے, لوگ آپ کو فیڈ بیک نہ دیں, لوگ یہ نہ کہیں کہ یار واقعی یار آپ بات کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ہم آپ کی بات سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں, اگر جس چیز کے لیے آپ نہیں بنائے گئے وہ آپ کرتے ہیں تو اگلا کہے گا بس تو رہن دیا, تیرے واس دی گل نہیں, ٹھیک ہے نا, کسی اور کرن دیا. میری بات سمجھ گئے نا. جس چیز کا آپ کو لائف میں فیڈ بیک مل رہا ہو, جس کا آپ کو نتائج نظر آ رہے ہوں, وہاں سے آپ سمجھ دیں. اس کے علاوہ غور و فکر کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کے اوپر اس کا باطن آشکار کر دیتا ہے. اس کا ظاہر تو ہوتا ہی ہے نا, لیکن اس کا باطن بھی اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نا جو سیلف ڈسکوری ہے نا, یہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. انسان کو پوری زندگی لگ جاتی ہے, یقین مانیں آپ. مجھے اپنی زندگی کے 30 سال لگے یہ جاننے میں کہ میں کس لیے بنایا گیا ہوں. جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں کس لیے ہوں, کبھی کچھ کیا, سمجھ اسی طرح ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو کبھی لگے گا یار زندگی میں نا بہت سے دروازے ہوتے ہیں, آپ دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں, کوئی دروازہ فوراً کھل جاتا ہے, کوئی کھلتا ہی نہیں ہے, کوئی تھوڑی دیر کے لیے کھلتا پھر بند ہو جاتا ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے. اچھا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں جو بند ہوتا ہے دروازہ, جو کھلتا ہی نہیں. تو یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. جیسے میں نے بتایا نا, جہاں پہ آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے, آپ سمجھ جائیں کہ میں اسی کام کے لیے بنایا گیا, اس کو آپ پالش کریں اچھے طریقے سے. اس کو پالش کریں گے, آپ کو نتائج خود ہی جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لاسٹ پہ بس آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے, تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم مزاج ہے, سختی نہیں کرنی, نرمی پیدا کریں, معاف کریں, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. آپ کی وجہ سے کسی کی لائف میں جو ہے نا وہ مشکل پیدا نہ ہو, آسانی پیدا ہو. آپ ایسے لوگ ہوں جس کے ساتھ لوگ جڑنا پسند کریں, نہ کہ آپ سے لوگ دور جو ہے نا وہ بھاگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.